کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسی سڑک بھی موجود ہے جسے نہ کسی عالمی تعمیراتی کمپنی نے بنایا، نہ اربوں روپے کی مشینری نے، نہ پہاڑوں کو بارود سے اڑایا گیا، اور نہ ہی جدید کرینوں نے اس منصوبے کو مکمل کیا، بلکہ صرف ایک چھوٹے سے گاؤں کے چند عام دیہاتیوں نے اپنے ہاتھوں، ہتھوڑوں، رسیوں اور ناقابل یقین حوصلے کی مدد سے تقریباً 3000 فٹ بلند عمودی پہاڑ کو تراش کر ایک ایسی سڑک بنا ڈالی جسے آج دنیا کے خطرناک ترین، حیرت انگیز ترین اور متاثر کن پہاڑی راستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں، انسانی عزم، قربانی، ثابت قدمی اور ناممکن کو ممکن بنا دینے کی ایسی داستان ہے جسے دیکھ کر آج بھی دنیا بھر کے انجینئر، ماہرین تعمیرات، سیاح اور مہم جو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ چین کے جنوب مغربی علاقے چونگ چنگ کے دشوار گزار پہاڑوں میں واقع لائننگ کلف روڈ اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے کہ جب انسان ہار ماننے سے انکار کرتے تو پہاڑ بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ چین کے جنوب مغربی علاقے چونگ چنگ کی ویشی کاؤنٹی اپنی خطرناک وادیوں، بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلات اور سینکڑوں میٹر گہری کھائیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ انہی دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان لائننگ گرینڈ کینن واقع ہے، جسے قدرت نے بے مثال حسن سے نوازا ہے، لیکن یہی خوبصورتی وہاں رہنے والوں کے لیے برسوں تک ایک آزمائش بنی رہی۔ اس عظیم وادی کے بیچ لائننگ نامی ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے، جہاں صرف 23 خاندان اور تقریباً 80 افراد رہتے تھے۔ یہ لوگ دنیا سے اس قدر کٹے ہوئے تھے کہ ان کی زندگی گویا وقت سے کئی دہائیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے کوئی سڑک موجود نہیں تھی، صرف ایک انتہائی خطرناک، تنگ اور پتھریلا راستہ تھا جو پہاڑوں کے کناروں سے گزرتا تھا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے ایک طرف ہزاروں فٹ گہری کھائی اور دوسری طرف سیدھی چٹان۔ بارش کے دنوں میں یہ راستہ مزید خطرناک ہو جاتا، چٹانیں پھسلن زدہ ہو جاتی، مٹی بہہ جاتی اور پتھر گرنے لگتے۔ کئی مرتبہ لوگوں کو صرف چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں پورا دن لگ جاتا تھا۔ اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا یا حاملہ خاتون کو فوری ہسپتال پہنچانے کی ضرورت پیش آتی تو پورا گاؤں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، کیونکہ بروقت طبی امداد تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے روزانہ خطرناک پہاڑی راستوں پر چلنے پر مجبور تھے۔ کسان اپنی فصلیں اور زرعی مصنوعات مارکیٹ تک پہنچانے سے قاصر تھے، کیونکہ بھاری سامان کو کندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں سے گزرنا انتہائی مشکل تھا۔ برسوں تک گاؤں والوں نے مختلف اداروں سے مدد کی امید لگائی رکھی، لیکن علاقے کی دشوار جغرافیائی صورتحال اور کم آبادی کی وجہ سے کوئی بڑا منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ آخر کار 2001 میں گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ خود اپنی تقدیر نہیں بدلیں گے تو شاید کوئی اور بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اسی مقصد کے لیے پورے گاؤں کا ایک اہم اجتماع ہوا، جس میں نوجوان، بزرگ اور خاندانوں کے سربراہ شریک ہوئے۔ طویل مشاورت کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جسے سن کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراش کر ایک ایسی سڑک بنائیں گے جس پر مستقبل میں گاڑیاں بھی چل سکیں۔ یہ فیصلہ بظاہر آسان، لیکن حقیقت میں یہ تقریباً ناممکن تھا۔ سامنے موجود پہاڑ تقریباً سیدھا کھڑا تھا، سخت چٹانیں، ہزاروں فٹ گہری کھائیاں، مسلسل پتھر گرنے کا خطرہ، نہ بجلی، نہ جدید مشینری، نہ بھاری گاڑیاں، نہ کرینیں، نہ کھدائی کے آلات اور نہ ہی کوئی تعمیراتی کمپنی، صرف چند درجن دیہاتی اور ان کے مضبوط ارادے۔ منصوبے کو منظم انداز میں مکمل کرنے کے لیے تقریباً 1.2 کلومیٹر طویل سڑک کو 23 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ہر خاندان اپنے حصے کی ذمہ داری خود اٹھا سکے۔ یوں ہر گھرانے نے گویا اپنی قسمت کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے تراشنا شروع کر دیا۔ ہر روز سورج طلوع ہونے سے پہلے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، کھانے کا مختصر سامان ساتھ لیتے اور خطرناک پہاڑ پر چڑھ جاتے۔ وہاں وہ گھنٹوں تک صرف لوہے کی چھینی، بھاری ہتھوڑوں اور بنیادی اوزاروں کی مدد سے سخت چٹانوں پر وار کرتے رہتے۔ جہاں سیدھی چٹان موجود ہوتی، وہاں مزدور موٹی رسیوں کے ذریعے خود کو پہاڑ سے باندھ کر ہوا میں معلق ہو جاتے۔ وہ سینکڑوں فٹ نیچے کھائی کے اوپر لٹکے ہوئے پتھر توڑتے، چٹانیں تراشتے اور آہستہ آہستہ راستہ بناتے۔ اس دوران ایک معمولی سی لغزش، رسی کا ٹوٹ جانا یا قدم پھسل جانا موت کے مترادف تھا۔ کئی مرتبہ بڑے بڑے پتھر اچانک ٹوٹ کر نیچے گرتے، گرد و غبار پورے علاقے کو ڈھانپ لیتا اور مزدور کئی منٹ تک ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ اس کے باوجود کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ گاؤں والوں نے صرف اپنی جسمانی طاقت پر انحصار نہیں کیا، انتہائی ذہانت سے قدرتی ساکھ کا بھی فائدہ اٹھایا۔ جہاں ممکن ہوتا وہاں پہاڑ کی قدرتی دراڑوں کو استعمال کرتے، کمزور حصوں کو پہلے توڑتے اور پھر آہستہ آہستہ راستہ چوڑا کرتے۔
اس پورے منصوبے میں ہزاروں گھنٹے کی محنت صرف ہوئی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لاکھوں مرتبہ ہتھوڑے کی ضربیں چٹانوں پر لگائی گئی، تب جا کر یہ راستہ وجود میں آیا۔ تقریباً 4 سال کی مسلسل محنت کے بعد سڑک کی بنیادی شکل مکمل ہوئی۔ جب پہلی مرتبہ ایک گاڑی اس راستے سے گزری تو گاؤں کے بزرگوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج ان کی آنے والی نسلوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ بعد ازاں مقامی حکومت نے بھی اس تاریخی کارنامے کو سراہا۔ 2016 اور 17 کے دوران سڑک کی مزید مضبوطی، کنکریٹ سے تعمیر، حفاظتی دیواروں، ریلنگ، نکاسیاب حفاظتی بار، پارکنگ مقامات، ویونگ پلیٹ فارمز اور دیگر بنیادی سہولیات کا اضافہ کیا گیا تاکہ سفر نسبتاً محفوظ بنایا جا سکے۔ تاہم آج بھی یہ راستہ مکمل طور پر آسان نہیں۔ کئی مقامات پر سڑک انتہائی تنگ ہے، جہاں ایک طرف سیدھا پہاڑ جبکہ دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائی موجود ہے۔ بعض حصوں میں ڈھلوان اتنی زیادہ ہے کہ تجربہ کار ڈرائیور بھی انتہائی احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں لینڈ سلائیڈنگ، چٹانوں سے پتھر گرنے اور دھند کے باعث یہ راستہ مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں برف باری اور شدید ٹھنڈ سفر کو مزید مشکل بنا دیتی ہے، اسی لیے یہاں گاڑی چلانے والے افراد کو خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ لیکن اس سڑک نے صرف سفر آسان نہیں کیا، پورے گاؤں کی معاشی، سماجی اور تعلیمی زندگی بدل دی۔ کسان اپنی تازہ سبزیاں، پھل اور دیگر زرعی مصنوعات آسانی سے مارکیٹ تک پہنچانے لگے، آمدنی میں اضافہ ہوا، نئی دکانیں کھلیں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور گاؤں کی معیشت میں نمایاں بہتری آنے لگی۔ طبی سہولیات تک رسائی بھی پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہو گئی۔ جہاں پہلے مریضوں کو بانس کی چارپائیوں پر اٹھا کر پہاڑوں سے گزارا جاتا تھا، اب ایمبولینس نسبتاً آسانی سے گاؤں تک پہنچ سکتی ہے۔ بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہوا، اساتذہ کی آمد و رفت بہتر ہوئی اور نوجوانوں کو بھی شہروں تک رسائی حاصل ہونے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لائننگ کلف روڈ، سوشل میڈیا، سفری بلاگز، ڈاکومنٹری فلموں اور فوٹوگرافی کی دنیا بھی مشہور ہونے لگی۔ دنیا بھر سے مہم جو، بائک رائڈرز، ڈرون فوٹوگرافرز اور سیاح صرف اس حیرت انگیز سڑک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہاں آنے لگے۔ جب وہ پہاڑ کے سینے میں ہاتھوں سے تراشے گئے اس راستے کو دیکھتے ہیں تو اکثر یقین نہیں کر پاتے کہ یہ شاہکار جدید مشینوں کے بغیر تعمیر کیا گیا تھا۔ لائننگ کلف روڈ ایک سڑک کی کہانی نہیں سناتی، یہ انسان کی اس طاقت کا منہ بولتا شاہکار ہے جس نے امید، اتحاد اور مسلسل محنت سے جنم لیا۔ یہ چھوٹی سی سڑک ثابت کرتی ہے کہ کبھی کبھی معجزے اربوں روپے کی سرمایہ کاری سے نہیں، چند عام لوگوں کے غیر معمولی حوصلے سے بھی جنم لے لیتے ہیں۔ آج اگر اس سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جھانکیں، پہاڑ کے سینے میں تراشے گئے اس راستے کو دیکھیں اور یہ جانیں کہ اسے کسی بڑی کمپنی نے نہیں بلکہ صرف 23 عام خاندانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ یقین کرنا آسان ہوگا کہ دنیا کی سب سے مضبوط چیز فولاد نہیں، انسان کا عزم ہے۔ لائننگ کلف روڈ آج بھی پوری دنیا کو یہی پیغام دیتی ہے کہ جب ارادے پہاڑ سے بلند ہوں تو چٹانیں راستہ روکنے کے بجائے خود راستہ بن جاتی ہیں اور ناممکن صرف ایک لفظ رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں۔